ہم ایک دفعہ دعا پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، یہ دعا ہے اے اللہ محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما، اس کے جواب میں اللہ ہم پر اپنی رحمت بھیجے گا، اور جب تک ہم اس عمل میں مشغول رہیں گے اللہ بھی اپنی رحمتوں میں مشغول رہے گا، بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا۔ ہم ایک دفعہ کہیں گے وہ 10 دفعہ کہے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے تم جمعے کے دن ایک دفعہ کہو گے اللہ 100 دفعہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا کہ تم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہو اس کے سامنے۔ تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے۔ ہم سب اگر سکون چاہتے ہیں، اپنے غموں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو حضور کا فرمانا پھر ہر وقت مجھ پہ درود بھیجا کرو، یہ سارے غم تمہیں دنیا اور آخرت کے ختم کر دے گا۔ درود شریف ایسی زبردست طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اپنے نبی محترم کے لیے دعا کرنا کہ ان پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما اور کرم فرما۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے چہیتے نبی تھے۔ ہمارے نبی کے دادا پردادا میں نا ایک نام آتا ہے معد بن عدنان کا، معد بن عدنان، آپ کے پرداداؤں میں نام ہے اس کا۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، معد بن عدنان۔ ان کے 40 لوگوں نے حضرت موسیٰ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، کہ یہ مکے کے رہنے والے لوگ تھے اور موسیٰ نبی ہیں ملک شام کے، تو کہیں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی تو انہوں نے حملہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور تباہی مچا دی۔ فَانْتَبَهُ کا لفظ ہے، تباہی مچا کر رکھ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ معد بن عدنان کی اولاد نے حملہ کر دیا، تو اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کا یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، بد دعا کی ان کے لیے۔ وحی نازل ہوئی لا تدع علیہم فإن منہم النبی الأمی النذیر البشیر، موسیٰ ان لوگوں کے لیے بد دعا مت کرو، ان کی اولاد میں میں ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں جو نذیر ہوں گے، بشیر ہوں گے، نبی ہوں گے، امی ہوں گے، ان کے لیے بد دعا مت کر۔ بد دعا سے روک دیا نبی کو، نبی کی برکت سے ان کے دادے پردادے بچ گئے۔ ایسی زبردست چیز۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے تو وہ لے کر تشریف لائے اور اپنی قوم کے سامنے پڑھنے لگے، تو ان کو سب سے پہلا جو چیپٹر ملا پڑھنے کا وہ ہمارے نبی کی صفات تھیں، اور ہم اس نبی کی امت کی صفات تھیں۔ وہ سب حدیثوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ پڑھ کے حیران ہو گئے، یا اللہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور کافر بن گئے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ نے قتل کرو ان کو، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ 70,000 بندے قتل کر دیے گئے۔ پھر موسیٰ تورات لے کے بیٹھے اور امت کو سنانے لگے، تو کہنے لگے یا رب انی اجد فی الالواح امتن ہم الاولین ہم الاخرون السابقون، اللہ مجھے تو اس کتاب میں تورات سب سے پہلے کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی تھی، صرف پمفلٹ ٹائپ صحیفے نازل ہوتے تھے، پوری بک نازل ہوئی صرف پہلے موسیٰ علیہ السلام پر سونے کی تختیوں پہ لکھی تھی، اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھی۔ ایک حدیث میں ملتا ہے اللہ کے ہاتھ اس طرح کے نہیں بھائی، اللہ کا چہرہ ہماری طرح نہیں ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے چہرے کا، ہاتھ کا، پاؤں کا ذکر موجود ہے، اللہ کی چادر کا ذکر ہماری طرح نہیں ہے۔ کما یلیق بشانہ ہی، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ، اس کا چہرہ وہ کیسا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا اللہ مجھے ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے اس کتاب میں، سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، فجعلہا امتی، اللہ وہ امت مجھے دیتے۔ میری امت تباہ ہو گئی ہے نا، گائے کے بچے کی پوجا کر رہے ہیں، سونے کا بچڑا بنا کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے، اور اس اللہ کی طرف توجہ ہی کوئی نہ، دھیان ہی نہ ہوا جس نے فرعون ظالم کو غرق کیا ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کو عذاب علیم سے، عذاب مہین سے نجات دی، اس اللہ کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ لکڑی کے خدا چاہتے ہیں، سونے کے معبود بنانا چاہتے ہیں، وہ پوجا پاٹ میں لگے۔ تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے وہ امت دے جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ موسیٰ اس لیے مانگ رہے تھے کہ موسیٰ لاڈلے نبی تھے، اصرار کر بیٹھتے تھے، کوئی نبی اصرار نہیں کرتا تھا، موسیٰ اصرار کرتے تھے ہاں میں نے یہ کرنا ہے۔
اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے. اللہ کہا نہیں دیکھ سکتا تو میں دیکھنا مینوں نہیں پتا میں دیکھنا ہے. موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا, کوئی چیز مجھے دیکھ نہیں سکتی, جو دیکھے گی جل کے راکھ ہو جائے گی, میں دیکھنا ہے. اصرار کر بیٹھ. لاڈلے نبی تھے تو اللہ بھی پوری کر دیتا تھا ان کی فرمائش. تو کہنے لگا یا اللہ مینوں یہ امت نہیں چاہی دی, مجھے وہ والی امت دے, مینوں نہیں پتا مینوں وہ دے. تِلْکَ اُمَّتُ احمد, وہ تو میرے حبیب کی امت ہے, وہ تو بڑی شان والی ہے, تو تجھے کیسے دے دوں. یا ربی انی اجد فی الالواح امتا, اللہ تورات میں مجھے ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے, ہم المستجیبون والمستجاب لہم, وہ تیرے مقبول لوگ ہوں گے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. فجعلہا امتی, وہ امت مجھے دے, وہ میرے محبوب کی امت ہے. تلک امت احمد, اللہ وہ امت ایسی ہے اذا حم احدہم حسنتا فلم یعملہا کتبت لہو حسنہ, اللہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو تو نیکی دے دے گا ان کو, ارادے پہ نیکی, وہ امت دے دے. کہ وہ محبوب کی امت ہے میرے. کب برائی کا ارادہ کریں گے, برائی نہیں کریں گے تو نہیں لکھی جائے گی, برائی کریں گے تو ایک لکھی جائے گی. نیکی کا ارادہ کریں گے ایک نیکی, نیکی پہ عمل کریں گے تو 10 نیکیاں میں لکھوں گا. اللہ وہ امت مجھے دے گا. وہ تلک امت احمد. یا اللہ ایک امت کا ذکر ہے کہ یأکلون الفیء, وہ مال فے کھائیں گے. جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے, مال ملتا ہے, بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے کفار بھاگ جائیں, وہ مال چھوڑ جائیں, اس کو مال فے کہتے ہیں. لڑائی کر کے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو مال فے کھائیں گے, وہ امت مجھے دے. پہلی امتوں کے لیے مال فے جائز نہیں تھا, وہ آگ آتی تھی وہ کھاتی تھی. یا اللہ ایک امت ہے کہ یجعلون صدقۃ فی بطونہم, جو صدقے کھائیں گے خود ہی, ویؤجرون علیہ, اور انہیں اس پہ اجر بھی ملے گا. اللہ وہ امت مجھے عطا فرما. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے صدقہ دیا اور صدقہ کھا لیا, اس پہ آپ کو اجر بھی ملا. آپ نے اپنے کسی عزیز قریب مستحق غریب کو صدقے کے پیسے دیے, صدقے کا گوشت دیا, جو بھی دیا, اس نے پکا کے آپ کی دعوت کر دی اور آپ نے کھا لیا. اس کے لیے کھانا بھی حلال ہے, آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہے. کیسی عجب بات, یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا, یہ اس امت میں ہے. اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتا, میں صدقے کا. بھائی یہ صدقہ اس کے لیے تھا, تمہارے لیے نہیں ہے. جب آپ نے اس کو صدقہ دیا, یہ اس کی ملک میں آ گیا, حلال طیب مال ہے اس کے لیے. اب وہ تمہیں دعوت کرتا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, تو تمہارے لیے وہ کھانا جائز ہے. تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ وہ کھائیں گے صدقہ اور اجر بھی پائیں گے, تو ایسی امت مجھے دے گا. وہ تلک امت احمد, میرے حبیب کی امت ہے. یا اللہ وہ ایسی امت ہے کہ ہم الحمدون, وہ تیری بہت زیادہ تعریف کرے گی. لوگوں کی تعریف نہ کیا کریں زیادہ, منہ پہ تو تعریف کرنا ویسے ہی غلط چیز ہے. حضور فرماتے تھے جو کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرے تو اگلے آدمی کو حق ہے کہ وہ مٹی اٹھا کے منہ پہ ڈالے اس کے, کہ تو مجھے برباد کر رہے. فرعون کو فرعون بنانے والا اس کا وزیر حامان ہی تو تھا, جس نے کہا تو ہی رب ہے گئے ہو, تسی رب ہو, یہ سب دریائیں نہریں یہ آپ کی وجہ سے چلتی ہیں, آپ خدا ہیں. کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب. اعلان کر دیا فرعون نے اپنے وزیر کی وجہ سے. اللہ جب کسی بادشاہ کا بھلا چاہتا ہے اسے نیک وزیر عطا کرتا ہے. جب کسی بادشاہ کو برباد کرنا چاہتا ہے, کسی حکمران کو تباہ کرنا چاہتا ہے, کسی وزیر اعظم کو, اللہ اسے گھٹیا نکمے ترین وزیر دیتا ہے کہ وہ چینج ہی کر دے رہو بس. وہ کہتے فٹ ہی نہیں ہوتے, کہیں سیٹ ہی نہیں ہوتے. یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی حکمران کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اللہ اسے نکمے گھٹیا ترین وزیر دے دیتا ہے, برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, اس کو تباہ کر کے رکھ دیں. تو لوگوں کی تعریف لوگوں کے منہ پہ نہیں کریں, وہ لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے ان کے منہ پہ کرتے ہیں. آپ ایسے ہیں جناب, آپ ایسے ہیں, آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, بارشیں بھی آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ بھی درختوں پہ پھل بھی آپ کی وجہ سے لگتا ہے. خدا بنانے کے قریب ہو جاتے ہیں یہ وزیر, ایسے بدبخت ہوتے ہیں. اللہ ہم حفاظت کرے. الحمدون, اس امت کی خوبی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور ایک خوبی یہ ہے کہ اذا ارادوا شیئا,
قالوا نفعلہ انشاءاللہ، جب یہ امت کسی کام کا ارادہ کرے گی تو یہ کہے گی انشاءاللہ۔ ہماری زبانوں پہ ہے اوکے، اوکے کا لفظ ہے نا، اوکے جی، اوکے ہو گیا جی، تو یہ اوکے کو نکال کے کہیں پھینک دیں، انشاءاللہ کا لفظ ایڈ کرے۔ 6 جگہ ذکر ہے اس میں قرآن میں، انشاءاللہ ایسی زبردست چیز ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لوگوں تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، تم تو اپنی مرضی دنیا میں کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہتا ہو۔ اللہ چاہتا ہے تو تم بولتے ہو، اللہ چاہتا ہے تو تم سنتے ہو، دیکھتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اللہ چاہتا ہے۔ اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو تم چارپائی پہ پڑے ہوں گے، رونے والیاں رو رہی ہوں گی، اٹھو تو صحیح، باتیں کرو، گالتے کرو، ہلانے والیاں بھی ہلا رہی ہوں گی، ابو جی اٹھو، ابو جی اب نہیں اٹھتے، یا اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اٹھے۔ اللہ کا چاہنا ایسا زبردست ہے، ساری کوششیں کر لو، سارے اسباب ہمارے پاس مہیا ہوں، اللہ چاہے گا تو کام بن جائیں گے، وہ نہیں چاہے گا جتنے مرضی تعلقات استعمال کرو کچھ کام نہیں بننے والا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں اللہ کے امر کے بغیر، الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے اس کائنات میں۔ انشاءاللہ کہنا اتنا ضروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ فرمایا، کہا تھا مشرکین سے، کل تمہیں بتاؤں گا، ایک خبر دی تھی، انہوں نے پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، روح کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں بتائیں، تو 3 سوال کیے، آپ نے کہا کل آنا، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، جب سورہ کہف نازل ہوئی اس میں پھر یہ آیت آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب جب آپ نے کل کے لیے کوئی کام کا کہنا ہو یا کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ نبی کو جب حکم ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ بنی اسرائیل سے ایک جرم ہوا تھا موسیٰ کی قوم سے، اور حکم ہوا تھا گائے ذبح کرو، تو پھر یہ اس جرم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب وہ گائے تلاش کرتے رہے ملے کوئی نہ، پھر ایک دفعہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں گائے کے بارے میں بتائیں، مشتبہ ہو گئی ہے گائے، مصیبت پڑ گئی، کہاں سے تلاش کریں، اور انشاءاللہ اب ہم تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ جب انشاءاللہ کہا تو گائے مل گئی اور اس کو ذبح کیا، قاتل کا پتہ چل گیا۔ آپ کا فرمان ہے یجوج مجوج جس دیوار کے پیچھے قید ہیں وہ ہر روز اس کو توڑتے ہیں۔ جب قریب ہے کہ سورج کی روشنی اور کرن دکھائی دے تو ان کا لیڈر کہتا ہے یار چلو کل کریں گے یار، بس تھک گئے یار، چلو واپس چلے جاتے ہیں۔ جب کل آتے ہیں تو حضور فرماتے تھے اللہ اس دیوار سے مضبوط دیوار بنا دیتے ہیں، پھر اس کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں، جب ان کا نکلنا اللہ کو منظور ہوگا کہ وہ فلاں وقت میں نکلیں تو ان کا لیڈر کہے گا چلو یار انشاءاللہ کل توڑ دیں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار جہاں تک انہوں نے توڑی تھی وہیں تک ہوگی، اور اگلے دن آ کر جب اس کو توڑیں گے تو وہ ساری دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل کے تباہی مچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایسی طاقتور چیز ہے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی۔ ایک دفعہ کہہ اٹھے میں 90 بیویوں سے نکاح کروں گا اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یہ کہہ بیٹھے۔ 90 شادیاں کی سلیمان نے، تو ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، باقی سب ایسے، اور وہ بھی آدھے دھڑ کا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، وہ بھی کرسی تھلے چھوڑ کے دوڑ گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ کہ اگر سلیمان بن داؤد انشاءاللہ کہہ لیتے اس پر، اللہ انہیں 90 شاہ سوار عطا فرماتا جو راہ خدا میں جہاد کرتے۔ انشاءاللہ ایسی طاقتور چیز ہے۔ تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ وہ جو انشاءاللہ کہنے والی امت ہے نا وہ مجھے دے گا۔
کا تل کا امت احمد میرے محبوب کی ہے۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں تھی، وہ مساجد میں آئیں گے، شور نہیں مچائیں گے، مساجد میں صفیں ان کی بالکل درست ہوں گی، ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، بلندی پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر، نیچے آئیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ و امت مجھ کا تل کا امت احمد، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمیں جتنے بھی ٹائٹل لگے، ہماری فضیلتیں جتنی بیان کی گئی ہیں، وہ سب کی سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اب ہمیں اپنے نبی کو کتنے تعظیم اور ادب کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، بڑی تعظیم کے ساتھ۔ ربیع الاول میں بے تعظیمی، بے توقیری ہم اپنے نبی کی کر بیٹھتے ہیں، ہلے گلے کے ساتھ نبی کا استقبال جائز نہیں ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ کرو، استغفار کے ساتھ کرو، توبہ کے ساتھ کرو، درود شریف کے ساتھ کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔